اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت خامسہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں اور مختصر المعانی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ تسمیہ کے بعد مصنف اپنی کتاب کا آغاز تحمید یعنی حمد سے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی کا جملہ استعمال فرمایا۔ نحمد یہ حامدہ یعنی باب سمیہ سے ہے، جس کے معنی ہے محمود کی اختیاری خوبی کو زبان سے بیان کرنا۔ یا من میں یا حرف ندا ہے، شرح کے معنی آتے ہیں کھولنا، صدور یہ جمع ہے صدر کی جس کے معنی سینہ کے ہیں، مگر صدر سے یہاں پر مجازن قلب مراد لیا گیا ہے اور پھر قلب سے روح مراد لی گئی، تو یہاں اب صدور سے ارواح مراد ہوں گے۔ لتلخیص البیان میں تلخیص کا لفظ آیا ہے۔ تلخیص کہتے ہیں اس کلام کو جو حشو و زوائد سے پاک۔ بیان وہ کلام فصیح جس سے انسان اپنے مافی ضمیر کو ادا کر سکے۔ فی ایضاح المعانی میں فی مع کے معنی میں، مع جس کا معنی ساتھ ہوتا ہے، تو فی یہاں معنی میں مع کے۔ ایضاح اوضح یوضح ایضاح جس کے معنی ہوتے ہیں واضح کرنا اور ظاہر کرنا۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اے وہ ذات جس نے ہمارے سینوں کو ایضاح معانی کے ساتھ بیان کو ملخص کرنے کے لیے کھول دیا ہے، بیان کو ملخص کرنے کے لیے کھول دیا ہے۔ حمد وغیرہ کی بحث چونکہ آگے آ رہی ہے، اس لیے وہیں پر حمد و مدح اور شکر کے بارے میں تفصیلی طور پر بتلایا جائے گا، چونکہ خود و عبارت میں موجود ہے۔ یہاں پر صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یا حروف ندا استعمال کیا گیا ہے، جو عام طور سے بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں بندوں کے شہ رگ سے بھی قریب ہوں، تو پھر یا حرف ندا کے ذریعے سے کیوں خطاب کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نہایت ہی بلند و بالا ہے، اور انسان اپنے گناہ اور بے شمار خامیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات سے بہت دور ہے۔ اگرچہ اللہ رب العزت بندے سے قریب ہے، مگر بندہ اپنے گناہوں اور اپنے مقدرات کی وجہ سے اللہ رب العزت سے دور ہے، اسی لیے یا حرف ندا کے ذریعے سے خطاب کیا گیا۔ وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا بِاللَّوَامِعِ التِّبْيَانِ مِن مَطَالِعِ الْمَثَانِي۔ نور ینور کے معنی ہوتے ہیں منور کرنا، روشن کرنا۔ قلوب یہ قلب کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں دل۔
اور روح کے. تو معنی ہوگا نور قلوبنا، روحوں میں نور ڈال. لوامع یہ لامع کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں روشن چیز، اور لوامع کا مضاف الیہ تبیان ہے. تبیان کہتے ہیں اس بیان کو جو دلیل سے ثابت ہو. مطالع المثانی، مطالع مطلع کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ستارہ طلوع ہونے کی جگہ، اور یہاں مراد قرآن کریم کے الفاظ ہیں جن کو مواضع طلوع شمس سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ طلوع شمس کی طرح الفاظ قرآن سے بھی معنی ظاہر ہوتے ہیں. مثانی ظرف مکان ہے، اس سے مراد قرآن پاک. من مطالع میں من سببیہ. تو اب ترجمہ دیکھیے، وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا بِلَوَامِعِ التِّبْيَانِ مِن مَطَالِعِ الْمَثَانِي، اور ہمارے نفوس کو ایسے واضح مدلل بیان سے منور کر دیا جو الفاظ قرآنی سے حاصل ہونے والا ہے. وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ الْمُؤَيِّدِ دَلَائِلُ إِعْجَازِهِ بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ. نصلی یہ صلاۃ سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں رحمت کے، اور اس کے بے شمار معنی. دلائل یہ دلیل کی جمع ہے، وہ چیز جس سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو جائے. اعجاز جس کے معنی ہوتے ہیں عاجز کرنا، لیکن یہاں پر مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ہیں جن کے مقابلہ میں مخالف عاجز آ گئے. بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ، بلاغت کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا. تو بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ سے مراد وہ امور ہیں جن کا متکلم مخاطب کے حالات دیکھ کر اپنے کلام میں اعتبار کرتا ہے. تو اب ترجمہ دیکھیے، وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، اور ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. المؤید دلائل اعجازہ، جن کے دلائل اعجاز کی اسرار بلاغت کے ساتھ تائید کی گئی. وعلی آلہ واصحابہ المحرزین قصبات السبق فی مزمار الفصاحت والبلاغہ. آل سے مراد اہل بیت یا آپ کے تمام متبعین لیا جائے، جیسا کہ عام طور سے یہی معنی لیا جاتا ہے تاکہ تمام پیروکار اور متبعین اس دعا میں شریک ہو جائیں. اصحاب صاحب یا صحبن یا صحبن یا صحبن کی جمع ہے. وہ شخص جس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا اور ایمان ہی پر خاتمہ بھی ہوا. المحرزین احراز سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا. قصبات یا قصبتن کی جمع ہے. اس چھوٹے سے تیر کو کہتے ہیں جو دوڑ کے میدان کی آخری جانب اس لیے گاڑا جاتا ہے کہ جو آگے بڑھے وہ اسے لے جائے. مزمار میدان مسابقت. فصاحت ظہور. فصاحت کے معنی ظہور کے ہیں، یعنی کلام کا تنافر کلمات، ذوف تعلیف اور تاکید معنوی وغیرہ سے خالی ہونا. براعہ جس کے معنی ہوتے ہیں بلندی و کمال. تو معنی ہوگا وعلی آلہ واصحابہ، اور آپ کی آل اور اصحاب پر جو فصاحت و کمال کے میدان میں سبقت کرنے والے. یہ آج کے خطبے کا ترجمہ ہوا. مصنف حمد و صلات کے بعد اپنی آپ بیتی بتلائیں گے، پھر اس کے بعد اصل کتاب کی شروعات آگے چل کر کے ہوگی. اسی لیے الفاظ کے معانی اور عبارات کا ترجمہ کما حق ہو ذہن نشین کرنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد احمد رضا استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت خامسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں اور مختصر المعانی کا درس دینے جا رہا ہوں. خطبے کی سماعت آپ حضرات کر چکے. آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وبعد، حمد و صلات کے بعد. لفظ بعد ظرف زمان منقطع الاضافت ہونے کی وجہ سے مبنی بر ضم ہے، جیسا کہ نمر وغیرہ میں اس کے سلسلے میں آپ حضرات نے پڑھا کہ کبھی یہ مبنی علی الضم ہوتا ہے، کبھی یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. اس کی تفصیلات نحو کی کتاب میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں. یہاں پر ایک بات بتلانا ضروری چاہتا ہوں کہ مصنف نے وہ بعدو کہا، اما بعدو کیوں نہیں کہا، جبکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تمام خطبات میں اما بعدو موجود ہے. تو جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے خطبے میں اما بعد ارشاد فرمایا تو پھر مصنف نے وہ بعدو کیوں کہا، جبکہ مقصود رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق پیروی کرنا تھا کہ جیسا رسول اللہ نے کہا ویسے ہی کہا جائے. تو اس صورت میں پیغمبر کے فرمان کی پیروی تو نہیں ہوئی. تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ اگرچہ اما بعد کا استعمال حدیث میں ہے، صرف بعدو کا استعمال نہیں ہے، مگر یہ بعد و اما بعد کے معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسی کے قائم مقام ہے. اسی لیے اس میں بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان کی پیروی کہلائے گی. فیقول العبد الفقیر الی اللہ الغنی مسعود بن عمر المدعو بالسعد التفتازانی. تو کہتا ہے بندے محتاج رب غنی، کہتا ہے بندہ جو رب غنی کا محتاج ہے، یعنی مسعود ابن عمر جو مشہور ہے سعد الدین تفتازانی سے. ہداہ اللہ سواء الطریق، اللہ رب العزت اس کو صراط مستقیم پر پہنچائے. مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان فیقول کا لفظ استعمال فرمایا، جبکہ یہاں پر لفظ اما موجود نہیں ہے، تو پھر جواب میں فا جزائیہ کیسے لایا گیا؟ تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ یہاں لفظ اما لفظاً موجود نہیں ہے مگر تقدیراً موجود ہے، اور جب تقدیراً موجود ہے تو پھر فا جزائیہ کا داخل کرنا صحیح ہو گیا. مصنف علیہ الرحمٰ نے فیقول العبد الفقیر یہاں پر صفت عبد کا تذکرہ کیا، کیونکہ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان کے تمام اوصاف میں صفت عبدیت یہ کامل و اکمل ہے، کیونکہ صفت عبدیت میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف لو لگائی جا رہی ہے، برخلاف اور دوسری صفات. ہدایت کے معنی میں اختلاف اور اس کا مکمل جواب اور سوال شرح تہذیب اور نور الانوار میں آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، دوبارہ وہاں پر غور کر لیا جائے. وَأَذَاقَهُ حَلَاوَةَ التَّحْقِيقِ، ہداہ کا معنی ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا. اللہ پروردگار کا
علم ہے، سوا الطریق یہ معنی میں الطریق المستوی کے، اور یہ ہداہو کا مفعول ثانی، اور سوا الطریق میں جو ترکیب ہے وہ ترکیب اضافت الصفت الی الموصوف، یعنی الطریق المستوی یا الطریق السوا کہہ لیجئے، جو معنی میں الطریق المستوی کے، اور مراد صراط مستقیم ہے کیونکہ سوا کے معنی وسط شے کے ہوتے ہیں، اور وسط طریق طریق مستوی یعنی صراط مستقیم ہی قرار پائے گا۔ اذاقہ کا معنی چکھانا، اذاقہ کا معنی چکھانا، اور حلاوت کے معنی شیریں مٹھاس، اور تحقیق کے معنی مسئلہ کو دلیل سے ثابت کرنا۔ تو اب ترجمہ ہوگا وَأَذَاقَهُ حَلَاوَةَ التَّحْقِيقِ، اور تحقیق کا شیریں مزہ چکھائے۔ قد شرحت فیما مزہ تلخیص المفتاح، شرح اس کے معنی ہوتے ہیں تشریح کرنا، تلخیص المفتاح یہ مختصر المعانی کا متن ہے، جیسا کہ ابتدائے سبق میں بتلایا گیا تھا۔ تو معنی ہوگا قد شرحت فیما مضى تلخیص المفتاح، میں نے ایام گزشتہ میں تلخیص المفتاح کی شرح لکھی تھی۔ وَأَغْنَيْتُهُ بِالْإِصْبَاحِ عَنِ الْمِصْبَاحِ، اغنا یغنی کے معنی ہوتے ہیں بے نیاز کرنا، اور بالإصباح اس کے معنی ہوتے ہیں صبح کے وقت میں داخل ہونا، مراد صبح ہے، پھر مجازن یہاں پر شارح کی شرح یعنی مطول مراد ہے، اور انل مصباح میں جو مصباح اس سے مراد چراغ ہے، معنی اس کا چراغ ہے، لیکن مجازن یہاں پر دوسرے شارحین کی شرح مراد ہے۔ اغنیتہ اور بے نیاز کر دیا تھا میں نے، اس کتاب کے ذریعے، وَأَغْنَيْتُهُ بِالْإِصْبَاحِ عَنِ الْمِصْبَاحِ، اور میں نے بے نیاز کر دیا تھا اس کتاب کو صبح کی روشنی کے ذریعے دیگر چراغ سے، یعنی ایام گزشتہ میں تلخیص المفتاح کی شرح کی تھی، جس تلخیص المفتاح کی شرح کے ذریعے اس کتاب کو صبح کی روشنی سے مراد مطول ہے، اس مطول سے اس کی شرح و بسط اور اس کی شرح کر کے میں نے اس سے بے نیاز کر دیا تھا۔ وَأَوْدَعْتُهُ غَرَائِبَ نُكَتٍ، اودع یودیو کے معنی ہوتے ہیں ودیت بطور امانت رکھنا، غرائب یہ غریب بتن کی جمع ہے جس کے معنی نادر ہیں، اور نکت یہ نقطتن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں دقت نظر سے کسی چیز کو جاننا۔ سمحت جس کے معنی ہوتے ہیں سخاوت، لیکن یہاں پر معنی میں مستنبت کے ہیں، مستخرج کے۔ الانظار سمحت به الانظار میں الانظار نظر کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں فکر، یعنی امور معلومہ کو ترتیب دے کر مجہولات کو حاصل کرنا۔ وشحتہ باب تفعیل سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آراستہ کرنا، اور وشحتہ بلطائف فقر، لطائف یہ لطیفتن کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نادر چیز، اور فقر یہ فقرتن کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ریڑھ کی ہڈی، اور سبقتھا ید الافکار، سبقت جس کے معنی ہوتے ہیں ڈھالنا، اور افکار یہ فکر کی جمع ہے۔ تو اب ترجمہ دیکھیں
قد شرحت فیما مضى تلخیص المفتاح واغنیتہ بالاصباح عن المصباح، بے شک شرح کی تھی میں نے ایام گزشتہ میں تلخیص المفتاح کی، جس کے ذریعے اس کو صبح کی روشنی یعنی متول میں داخل کر دینے کی بنا پر چراغ یعنی دوسرے شروحات سے بے نیاز کر دیا تھا۔ وَأَوْدَعْتُهُ غَرَائِبَ نُكَتٍ، اور وہ نادر نکتے بطور ودیعت میں نے رکھے تھے، سمحت بہ الانظار، جس کو میری نظر نے سخاوت کیا تھا، یعنی میری نظر نے مستنبت اور مستخرج کیا تھا۔ ووشہتہ بلطائف فقر، اور ان لطیف فقروں سے مزین کیا تھا، سبقتہا ید الافکار، جن کو ڈھالا تھا میرے فکر کے ہاتھوں نے۔ انشاءاللہ باقی ترجمہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔